ایک اور چھوٹی سی بات کہہ دوں آپ کے سامنے. ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں میرا ایک کلپ چل رہا ہے. اس کلپ میں نے بیان کوئی اور تھا, درمیان میں کوئی بات آ گئی, تو وہ درمیان والی بات سے لوگ یہ سمجھے ہیں کہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے میں نے خلاف کہا ہے, حالانکہ میں نے ان کے خلاف نہیں کہا, نہ میری نیت تھی, نہ میں نے کوئی ایسا لفظ استعمال کیا. لیکن اس بیان سے یہ تاثر لگ رہا ہے کہ میں ان کا یا تو مذاق اڑا رہا ہوں یا ان پہ طنز کر رہا ہوں. تو اس لیے میں ذرا اس کی وضاحت کر دوں. اس بیان میں نے یہ بتایا کہ لوگ مجھ سے جب میں مسئلہ بتاتا ہوں تو حوالہ مانگتے ہیں کہ بھئی حدیث نمبر بتاؤ, صفحہ نمبر بتاؤ. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میں دن میں اتنے مسائل لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اگر میں ہر مسئلے پہ حوالہ دینا شروع کر دوں تو یہ میرے بس میں نہیں ہے, اتنا نہیں ہو سکتا. تو پھر لوگ ہم پہ طنز کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی تو ہر چیز کا حوالہ دیتے ہیں. تو اس کا میں نے اس کلپ میں جواب دیا تھا کہ بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک سے جس نوعیت کے مخصوص نوعیت کے مسائل پوچھے جاتے ہیں ان پہ حوالہ دینا آسان ہے. مفتی سے جس قسم کے مسائل پوچھے جاتے ہیں ان میں ایک تو پوچھے اتنے سارے جاتے ہیں دن بھر میں, اور اتنے منفرد نوعیت کے ہوتے ہیں, ان پہ حوالہ دینا بہت مشکل ہے. 24 گھنٹے میں ایک ہی مسئلہ بتا سکیں گے. پھر میں نے اس کی مثال دی تھی کہ جیسے وراثت میں کوئی 1980 میں انتقال ہو گیا, کوئی پھر یوں ہو گیا, پھر یوں ہو گیا, پھر مجلے والے نے ٹائلیں لگا دی, پھر نلکا لگا دیا, تو اب بتاؤ کہاں سے حوالہ دے گا. تو تحقیق کرنی پڑتی ہے نا پوری اس کی. تو اس کا مطلب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے دینے کے خلاف ہوں, یعنی ڈاکٹر ذاکر نائک جو حوالہ دیتے ہیں غلط کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے بھائی, حوالہ تو دینا چاہیے اور وہ بالکل صحیح کرتے ہیں, حدیث کا حوالہ یا جو قرآن کی آیت کا حوالہ. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ میں کیوں نہیں دیتا, اس لیے کہ ہمارا کام ان کے کام سے مختلف ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا حوالہ دینا غلط ہے. بات آ گئی ہے سمجھ میں؟ تو کسی کی بات کو سمجھا کرو, پھر اس پہ طنز کیا کرو. اس کلپ پہ لوگوں نے نیچے بڑے طنز مارے ہوئے, ابے یہ مولوی لوگ جل رہے ہیں ذاکر نائک سے, ابے بھائی یہ جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں نا تو ان سے ہو نہیں رہا وہ کام. تو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں بات. میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہم حوالے کیوں نہیں دے سکتے اتنے زیادہ. اور یہ بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک کمال ہے کہ اتنے سارے حوالوں کو ذہن میں محفوظ رکھنا. یہ بھی ایک بلا کا حافظہ ہے, یہ بھی ایک خداداد صلاحیت ہے, ہم اس کے بھی قائل ہیں. البتہ یہ بار بار میں بتاتا ہوں کہ وہ مفتی نہیں ہے, تو مسائل میں ان سے غلطی ہوتی ہے. اور 3 طلاق کے مسئلے میں جو وہ ایک کہتے ہیں یہ مسئلہ 100% غلط ہے. لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ جب کسی کی آپ بات کو غلط قرار دیں تو اس کی اسی بات کو غلط کہا جاتا ہے, اس سے بندہ غلط نہیں ہو جاتا. کیسے سمجھایا؟ جب آپ کسی کے بارے میں, جیسے میں نے ممبر پہ کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی یہ بات غلط ہے, تو لوگ پتہ ہے کیا سمجھتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ڈاکٹر ذاکر نائک کو غلط کہہ رہے ہیں. او بھائی, کسی کی ایک بات کو غلط کہنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ بندہ ہی غلط ہے. بندہ تھوڑی غلط ہے. ایسے تو ہم نے بھی اپنے اکابر سے بعض چیزوں میں اختلاف کیا ہے. احس الفتاوی ہمارے حضرت کی کتاب ہے, اس میں بعض مسائل سے ہم نے اختلاف کیا ہے. اور ہمارے اکابر کے بہشتی زیور میں 15 شعبان کا روزہ لکھا ہوا ہے, سنت ہے. آپ میرا بیان سنیں, ہم کہتے ہیں سنت نہیں ہے, اس کو ثواب سمجھ کے رکھنا بدعت ہے. تو اب اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ معاذ اللہ حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی معاذ اللہ غلط تھے. ہماری کیا اوقات کہ ہم ان کو غلط کہیں بھائی, ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے. تو اس لیے یہ ہماری جو قوم ہے نا, یہ بات سمجھتی نہیں ہے, بات کو نکل پڑتی ہے رات کو. ٹھیک ہے نا, یہ ہماری قوم کا ہے, تو یہ سمجھ لیں اس کا. خیر